وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 608 آیت نمبر 155. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت کے اسباب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ہاں، پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 154. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً علی الذی احسن، جو نیک عمل کرنا چاہتا ہے اس پر اپنی نعمتوں کو تمام کرنے کے لیے، وہ تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، تفصیل اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس میں. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لیں. سامعین کرام، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، اور بات یہ ہے کہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس میں یعنی بہت سے باتیں جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. خلاصے کے طور پہ میں عرض کروں کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو حسن سلوک کرنا ہوگا. اچھا، میں وہ آیت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور سورہ کہف کی وہ آیت ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے. انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے وہ اس کی آرائش ہے. لیکن یہ مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے.
اب یہ اچھے عمل کا جہاں تک تعلق ہے سامعین کرام، تھوڑا سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم الشان مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ ہے رب سے، رب کا تقرب، رب کی ملاقات اور رب کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا جو عرصہ زندگی ہے، اس میں انسان کو اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل، اب اچھا عمل ہے کیا؟ یہ انسان خود اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یعنی نیک کام، احسنہ کی وہ ہے نا، احسن عملہ، نیک کام۔ دیکھیں اس آیت میں احسنہ تماماً علی الذی احسنہ، تھوڑا سا اگر غور کریں اور میرے توجہ دیں تو بہتر ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں یعنی نیکوکاری سے ہی ہم اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ مختصر جملہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، یعنی اچھے اخلاق کے مطابق عمل کر کے یا اچھے اخلاق کو اپنا کے ہم اپنی کامیابی کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اچھے اخلاق کیا ہیں، اچھا عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کتاب میں، کتاب اور سنت دو چیزیں آپ کو یعنی اچھی طرح معلوم ہے، نہیں بھی ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور سنت طریقہ۔ تو دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ، میں آپ کو اس بات کے ذریعے اپنی بھی توجہ اس بات پہ میں ذرا مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ حسن خلق، اخلاق، اچھے اخلاق یا نیک کام، عمل صالح، قرآن کی زبان میں اگر میں کہوں عمل صالح اور اچھے اخلاق، اس کے ذریعے آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں براہ راست یہ مسئلہ میرے متعلق اور آپ کے متعلق ہے، تو اگر آپ ایسا کریں گے، مطلب اچھے اخلاق سے کام لیں گے، تو بات پھر بن جائے گی، آپ کی بات بن جائے گی۔ اور اگر آپ بات نہیں بنانا چاہتے تو آپ پھر اخلاق کی پرواہ نہ کریں، اچھے اخلاق، نیک عمل کو نہ دیکھیں کہ نیک عمل کیا ہے۔ اور میں اور آپ آج کل جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں ہم اچھے اخلاق کو بھول کے رہ رہے ہیں، یعنی نیک عمل کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نیک اعمال، اچھے اعمال، وہ اعمال اب یہ اچھے اعمال کہاں پہ ہیں؟ یہ کتاب اللہ میں ہے، تفصیلا لکل شیء وہدی، اس میں ہر جو بنیادی بات ہے، مرکزی اصول بیان کیے گئے ہیں تفصیل سے۔ جیسے کہ دیکھیں تفصیلا لکل شیء، اب بنیادی باتوں میں ہماری تین بنیادی باتیں ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بارے میں ہمیں یقین بھی کرنا ہے اور اس کی تفصیل بھی جاننی ہے کہ عقیدہ توحید کی وضاحت کیا ہے اور ایمان بالرسالت کی وضاحت کیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے، اور ایمان بالآخرت کی تفصیل کیا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تفصیلات بتائی ہیں، جیسے کہ سورہ انعام ٹوٹلی جو ہے وہ توحید کی تفصیل بیان فرما رہی ہے۔ توحید کا اصل مضمون سورہ انعام کا توحید ہے۔ تو دیکھیں یہ تفصیلا لکل شیء وہدی۔ اب رسالت، اگلی صورت جو آ رہی ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ رسالت پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ایک آیت، ایک صورت، بعض صورتوں میں یوم آخرت کو بنیاد بنا کے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، الی آخری مضمون سورہ قیامت کا۔ تو توحید، رسالت اور آخرت کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تقریباً ہر صورت میں توحید کا مضمون موجود ہے، اور ضمنی طور پہ رسالت، اور تقریباً ہر صورت میں، کیونکہ یہ دین و بنیادی مضامین ہیں، آخرت کے بھی مضمون ہے، اور اسی صورت میں بنیادی مضمون توحید کا تھا اور
ضمنی طور پہ رسالت کی بھی آیا مضمون اور آخرت کے بھی آیا۔ اچھا، میں آپ کو جو نقطہ کہہ رہا تھا ابھی میں نے بیان نہیں کیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں احسن تماماً علی الذی احسن، یعنی جو شخص نیکوکاری اختیار کرنا چاہتا ہے اور اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس پہ نعمتوں کی تکمیل ہو جائے، اس آدمی پر جو نیک روش اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اب نیک روش تو کتاب میں ہے، آپ تو اپنے ذہن سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم لوگ تو ہماری تو بات خیر مختلف ہے، وہ میں بتاتا بھی رہتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی منزل یعنی بامراد ہونا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اچھے اعمال اختیار کرنے ہوں گے، اور وہ اعمال کتاب میں اس کی وضاحت ہے۔ ان اعمال کی عملی ترکیب جو ہے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ یعنی کتاب کا مرکزی موضوع یہی ہے سامعین کرام کہ آپ کو یعنی اپنے رب کی ملاقات کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے تو وہ تفصیل سے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اچھا، اس میں رحمت کا بھی تذکرہ ہے، برحمہ، رحمت اللہ تعالیٰ، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے جڑنا کیسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو اپنا رب تسلیم کر کے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اگر ہم اللہ کی رسی جو کہ قرآن ہے، حبل اللہ المتین ہے، تو اس سے اگر ہم جڑ جائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ اچھا، اس تمام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یقین اپنے رب کی ملاقات پر اور بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا ضمنی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ رب کی ملاقات کا یقین، دیکھیں ابتدائی طور پہ تو انسان جو ہے اپنے سوچ و فکر سے ایک راہ اپناتا ہے کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میری منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں یہ سوچ سمجھ کے جو ہے یہ انسان اس کو اپنا لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے۔ تو اب اس کا یقین جو ہے، یقین اگر یہ عمل شروع کر دے اپنے علم پر جو اس نے حاصل کیا ہے اب تک، اس پر عمل شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے یقین کی کیفیت کو بڑھاتا رہتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے رہتے ہیں، یعنی یقین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، یقین اس کا کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کرنا تھا۔ اگلی آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب میں نے جو نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو۔ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کر لو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو گزشتہ آیت تھی 154 نمبر، وہ تو تورات کے بارے میں تھی، لیکن تمام آسمانی کتب ایک ہی کتاب کے ایڈیشن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، جو کہ لوح محفوظ میں جو قرآن مجید ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن کی الفاظ ہیں، تو وہ اسی کی ایڈیشن ہے تمام آسمانی کتب۔ یہ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہے جو میں نے نازل کی ہے بہت بابرکت ہے۔ اچھا، برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور آپ
یعنی دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ حاصل ہے رب تعالیٰ کی طرف سے اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے، اطمینان ہو جائے گا اور آپ اس پر راضی ہوں گے، تو یہ برکت ہے۔ ہماری تو عام طور پہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہماری ہرس جو ہے، دنیا کی ہرس جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 10 خواہشیں جو ہیں اور منہ کھول لیتی ہیں اپنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی جگہ انسان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، ہرس جو ہے اس کی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کی عمر بڑھتی ہے ہرس سے دنیا جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، یعنی ختم نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم کتاب کو قبول کر لیں گے، وہذا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی ہدایت خداوندی کے کو اگر ہم قبول کر لیں گے اور اس کا اتباع کریں گے، فاتبعوہ، اگر ہم اس کا اتباع کریں گے تو پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ لیکن فاتبعوہ کے ساتھ ساتھ تقوی کی روش ہم نے اختیار کرنی ہوگی، یعنی ہمیں اپنے زندگی میں تقوی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط۔ دیکھیں یہ سارے مسئلے مشکل نہیں ہیں سمجھنے کے لیے، تھوڑی سی آپ ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی منزل کو پہچاننا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کرنی ہے کہ میری ترجیح، آپ کو یہ کہنا ہے کہ میری ترجیح جو تو اللہ ہے، یعنی میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے۔ ابھی آگے آیت آ رہی ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ترجیحات کو متعین کر کے زندگی کے سفر کا آغاز شروع کرنا ہے، اور پھر تقوی کا دامن تھام لینا ہے۔ تقوی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ محتاط ایک طرز زندگی گزاریں، یعنی ہر معاملے میں آپ جب بات کریں تو احتیاط سے کریں، جب کوئی کام کریں، جب کوئی بھی کام کریں تو اس میں خیال رکھیں، یاد الہی آپ کو، یعنی یاد الہی کو دل سے آپ کو بھلانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد در حقیقت یہ ہے کہ آپ تمام اپنے زندگی کے کام جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے سر انجام دیں، یہ اصل میں یاد الہی ہے۔ اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ اللہ کی یاد میں آپ کو وہ اپنا وقت گزارنا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اب اس کا حاصل کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، تو ترحمون، آپ پہ رحم کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں صاحبان کرام کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو اہل بنا لیں۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بہت بڑا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق کرا لیا ہے، اپنے اعمال، اپنے خیال، اپنے ارادے کی وجہ سے۔ ارادہ، نیت خراب ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، ارادہ بدل گیا ہے۔ ہمارا ارادہ تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، ہماری نیت تو اللہ کی قرب کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارا دنیا میں آ کے خیال بدل گیا ہے اور دنیا کے ایک دھوکے کا ہم شکار ہو گئے۔ یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو بالکل صحیح ہے اور سچی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اس میں اب یعنی مسئلہ یہ آ گیا ہے ہمارے کہ ہماری نیت بدل گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، یہ سن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے کتاب جو ہے یعنی 1450 سال پرانی ہے، ہمارا یہ خیال بن گیا ہے۔ کتاب قرآن کے بارے میں ہمارا تو بالکل ہی کوئی خیال بالکل ہی بدل گیا ہے۔ کتاب ہدایت تو ہمارے خیال میں یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے ہم ہدایت لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری منزل
ہماری نیت خراب ہے، ہماری منزل اللہ کی بجائے دنیا بن گئی ہے ظاہر۔ اب ہمیں کتاب کی عملاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کر دیا ہے، آج ہم یعنی گم راہ ہیں، بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَذَا کتاب، اب یہ انداز جو ہے بیان کا، اس کو تو تھوڑا سا آپ دیکھیں، غور کریں۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، بہت بابرکت ہے۔ اور برکتیں تو دیکھیں ہم عام طور پہ ہم تو دنیا کے ایک دھوکے میں مبتلا ہیں، اور ساری ہماری جو زندگی ہے دنیا، اس کی بنیاد دنیاوی مفادات پر ہے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما، یہ زیادہ تر ہم برکت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ بس برکت یہ ہے کہ پیسے آتے رہیں اور ہم خرچ کرتے رہیں اور عیش تماشے کرتے رہیں، یہ برکت ہمارے خیال میں، مال بھی زیادہ ہو، بچے ہوں اور کھانا پینا اور یہ وہ، تو یہ برکت آپ اس کو کہتے ہیں، بڑی برکت ہے بھائی، کاروبار میں بڑی برکت ہے، زندگی میں برکت ہے، بچے خوش ہیں اور بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بڑی برکت ہے۔ یہ یعنی ایک ذلیل ایک ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے یہ بات کہ آپ نے برکت کو صرف دنیا تک محدود کر دیا ہے۔ دیکھیں اصل نعمت تو اخروی نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں، دنیا میں بھی آپ اصل نعمتیں جو ہیں وہ باطنی نعمت ہیں، آپ کو ایک صحیح رہنما مل جائے۔ اور اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ استاد ذوق کا شعر ہے، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ذوق، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ کوئی تمہیں اگر ہمدم ایسا یعنی قلبی رفیق مل جائے دیرینہ، تو وہ بہتر ہے ملاقات مسیحا و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سے بہتر یہ ہے کہ آج کے وقت تمہیں ایک ایسا رہنما مل جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے اور تمہارے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہو۔ اس کو ہمدم دیرینہ شاعر نے اس کا لقب دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ سے، آپ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا میں جو محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ یہ دنیاوی مفادات کے تابع ہوتی ہیں۔ باپ اگر اولاد سے محبت کرتا ہے اور شوہر اگر بیوی سے محبت کرتا ہے، یا باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا آپ کے ساتھی ہیں جو آپ ان سے دنیا ہی کی وجہ سے، ان سب کی وجہ محبت جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ماں کی محبت اگر بیٹے کے ساتھ ہے تو وہ تو اس کی بنیاد تو ظاہر ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، دوسرے بیٹوں کا تو خیال نہیں رکھتی، تو مطلب وہی ظاہر آ گیا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے، یا یہ میرا بیٹا ہے، یا بچے کہتے ہیں یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں۔ تو ہماری جو محبتیں ہیں ان کی بنیاد تو ظاہر ہے سامنے کی طرف۔ اچھا، لیکن یہ اللہ والے جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں، وارث انبیاء ہیں، یہ آپ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن یہ اس میں للہیت ہوتی ہے، اللہ کے واسطے ہوتی ہے ان کی محبت، اور پھر آپ سے آپ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کو آگ سے بچانے والے ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، قرآن پاک میں ہے نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔
تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا، لقد جاکم رسول، جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو تکلیف آتی ہے تو ان پہ گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہوتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر وہ بہت مہربان اور شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ اللہ والے جو ہیں، ان کا یہ اگر آپ کو مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔ دیکھیں، رحمت کے اسباب تو آپ نے خود ڈھونڈنے، اسباب تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، کتاب اللہ ہے، نبی اللہ ہے، اور آج جو ہیں صلحائے امت ہے، یعنی امت کے جو صالحین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ تا قیامت جو ہے موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہو چکا ہے سامنے کرام، ورنہ اس کے بغیر تو قیامت تو پھر حجت قائم، جب تک آپ پہ حجت قائم نہ ہو تو آپ کے پاس دلیل ہوگی۔ ابھی جو اگلی آیت آ رہی ہے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ بہرحال وہ تو اسی وقت بات کریں گے، لیکن میں اس وقت آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک تو برکت کی بات ہے اور پھر اس میں رحمت کی بات ہے۔ کتاب کا نزول باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اب یہ برکت اور رحمت حاصل کرنا، اس کے پھر یعنی یہ پھر آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور اس کی رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ کتاب اللہ کی کتاب، جو کہ ہدایت کا منبع ہے، بنیادی طور پہ اللہ کی کتاب ہی، سارا علم جو ہے وہ کتاب میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو صاحب کتاب لوگ ہیں، جو آپ کو قرآن سکھاتے اور پڑھاتے ہیں، اور جو آپ کی تربیت، عملی تربیت کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں پھر برکت اور رحم کی یہ ذرائع ہیں۔ تو آپ کو پھر جو ہے ڈھونڈنا ہوگا، اور یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی معیت اختیار کر لو۔ بات ابھی جاری ہے سامعین کرام، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، جو بہت بابرکت ہے، فاتبعوہ، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.